مانوش کے بیگاری چاکر بنا کے زمین آسمان سورج چاند ستارے ندی نالے دریا ہوا پانی گاچ بے شمار انگنت کاؤنٹلیس آپ اور ہم سب مل کر دنیا والے گننا کرنا چاہیں تو اس جہان میں اس دنیا میں اللہ نے جو نعمتیں مانوشر جو نے جن کی سرشٹی کی مانوش ان کی گننا بھی نہیں کر سکتا. تو یہ دنیا کو بنایا اس کی سرشٹی کی اس کو سجایا مانوشر جن نے اور مانوش کو بنایا آخرتر جن نے. فرمایا الدنیا خلقت لکم. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں الدنیا خلقت لکم. دنیا تمہار جن نے بنائی گئی. وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ. اور تمہاری سرشٹی کی گئی آخرتر جن نے دنیا جن نے نہیں. مانوش کی سرشٹی کی گئی آخرتر جن نے اور دنیا کی سرشٹی کی گئی مانوشر جن نے. مانوش نے الٹا کر دیا ماتھا پھرا گیا. اس نے سمجھ لیا کہ اس دنیا کی سرشٹی کی گئی ہے مانوش کی سرشٹی کی گئی ہے دنیا جن نے. تو اس کا ادیش دنیا بن گئی آخرت چلی گئی. کو تب بجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں مانوش آخرت کی چنتا کرے آخرت کی تیاری کرے. دنیا کو اپنا ادیش نہ بنائے. مانوش کا ادیش آخرت ہونی چاہیے. اگر مانوش کا ادیش آخرت ہوگی تو مانوش اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانے گا. اور اگر اس کا ادیش دنیا ہوگا جیسے بابر نے کہا تھا بابر بیش کوش کہ دنیا دوبارہ نہیں. فارسی کا اس کا شعر ہے تو اس کے بابری میں کہ بابر موج کر لو عیش کر لو دنیا دوبارہ ملنے والی نہیں ہے. آدھی بات تو سچ ہے لیکن آدھی بات کفر ہے. دنیا عیش کرنے کی جگہ نہیں ہے. دنیا تو آخرت کی تیاری کرنے کی جگہ ہے. جو لوگ آخرت کی چنتا کریں گے اور آخرت بنانے کی چیشٹا کریں گے اللہ اس سے ان سے راضی ہو جائے گا. اللہ راضی ہو جائے گا ہمارا کام ہو جائے گا. اللہ کو راضی کرنا اس کو راضی کرنے کی چیشٹا کرنا اس کی چنتا کرنا یہی مانوش کا ادیش ہونا چاہیے اور اس کا نشچے ہونا چاہیے. ایک مانوش ایک انسان میرے پاس سمے نہیں ہے جلدی سے کوتا شیش کر کے جلدی سے جانا ہے تو اس لیے تھوڑے سے شبدوں میں تھوڑے سے لفظوں میں ویسے بھی میں ہر جگہ اس بات کو کہتا ہوں کہ جتنی کوتا ہم آپ سے کر رہے ہیں آپ لوگ سب جانتے ہیں پہلے سے جانتے ہیں. روزانہ اپنی کھلی آنکھوں سے جنازے دیکھتے ہیں. جنازہ دیکھ کے بھی عبرت نہ ہو اور مانوش کا نرنے نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ معلوم ہے کہ جانا ہے. معلوم ہے کہ جیون کے دن گھنٹے منٹ اور سیکنڈ نردھارت ہیں. اس سے ایک سیکنڈ آگے پیچھے کچھ نہیں ہونے والا ہے. جانا ہی پڑے گا. بیمار ہو گیا تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. ڈاکٹر جیب بھی کاٹے گا جسم بھی کاٹے گا ہے نا.
जेब भी काटेगा ना। तो जिस्म के इलाज के लिए मानुष चिंता करता है, इसलिए कि मानुष ये सोचता है कि बस हम ही मानुष हैं, ये जिस्म ही मानुष है, ये जिस्म मानुष नहीं है। मानुष तो आत्मा है, रूह है। तो कभी मानुष ने उसकी चिंता भी करी? लालच, तकब्बुर, लालच बुझते हैं, माल की लालच, तकब्बुर इसको कहते हैं हुब्बे जा, उसी की वजह से तकब्बुर आता है, घमंड, झूठ, धोखा, कतरहमी। कतरहमी बुझते हैं? भाई के साथ संबंध खराब कर लेना, बहन के साथ झगड़ा कर लेना, लड़ाई कर लेना, हर वक्त तो गुस्से में रहता है। मुसलमान तो गुस्सा नाक पे रहता है उसकी, यहाँ पे। पता नहीं मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, है ना? क्यों? इसलिए तो उसके दिल में घमंड बैठ गया, तकब्बुर बैठ गया। अगर तवाज़ु हो, बिनोय हो, तो मानुष को गुस्सा आएगा? वो तो सबसे छोटा आदमी है, उसको कैसे गुस्सा आएगा? उसके दिमाग में ये खन्नास डाल दिया शैतान ने कि मैं बड़ा हूं। बड़ा तो अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई बड़ा हो सकता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे बड़ा कोई हो सकता है? बादस खुदा बुजुर्ग कोई किस्सा मुख्तसर, खुदा के बाद सबसे बड़ी जात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना बिनोय थे, कितने तवाज़ु थी, हम्बल थे। तशरीफ ले जा रहे हैं, पीछे सहाबे किराम पीछे पीछे चल रहे, तो जानिसार थे, जान देने वाले थे, पीछे पीछे चल रहे। आका को ये महसूस हुआ कि उनकी बड़ाई हो रही है। आप तशरीफ रख के बैठ गए, तुम लोग आगे जाओ, मैं पीछे आऊं। उनके मानने वाले, क्या हाल है हमारा? वैसे ही है जैसा होना चाहिए। उनके आशिकों का, मानने वालों का जैसा हाल होना चाहिए वैसा हाल है। नबूवत का ऐलान फरमाया है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन उससे पहले दुश्मनों के दिल में ये बात थी कि भाई ये तो सच्चे हैं, ये तो अमानतदार। दो बहुत सारी सिफतें थी, हयादार थे, पाकीज़ा थे, नरम थे, तवाज़ु वाले थे, बिनोय वाले थे। लेकिन दो स्पेशलिटीज ऐसी थी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसको दुश्मन भी मानता था। अमीन थे, सादिक थे, सच्चे थे, अमानतदार थे। आज की तारीख में उनके आशिकों ने, उनके मानने वालों ने, उनके नाम लेने वालों ने, उनके उम्मतियों ने, जिनके लिए वो रोते रहते थे, ये दोनों चीजें सबसे पहले छोड़ दो। इज्जत कहां से आएगी? इज्जत बाजार में नहीं बिकती, याद रखिएगा। इज्जत बाजार में नहीं बिकती है। मेरी कोता बुझ रहे हैं नहीं, मैं बीच में बंगला छोड़ के उर्दू बोलने लगा, बुझते पारे नहीं की। बाजार से किन नहीं सकते तुम, ना इज्जत को किन सकते हो और ना शराफत को किन सकते हो। दोनों चीजें तुम्हें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, तुम्हें अपनानी पड़ेंगी। कैसे? ईमानदारी से, सच्चाई से। और मैं कहता हूं सच बोलना ना बोलना तुम्हारी मर्जी, मिथ्य कोथा करना बंद कर दो, झूठ बोलना बंद कर दो। बस अगर झूठ बोलना बंद कर दिया और आपने तवाज़ु इख्तियार कर ली, बिनोय हो कर ली, और आप ईमानदार हो गए, तो दुनिया की कोई ताकत, कोई चीज आपको जलील नहीं कर सकती इंशाअल्लाह। आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में, आपके रिश्तेदारों में, संबंधियों में, सब जगह आपकी इज्जत हो गई। ये मानो झूठ नहीं बोलता, मिथ्या कोता नहीं करता, बस
ہو گئی عزت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مانوس بنایا، ٹھیک ٹھاک بنایا، ایمان عطا کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا، تو ہمیں یہ نرنے کر لینا چاہیے، نشچے کر لینا چاہیے، عزم کر لینا چاہیے ان کے راستے پہ چلنا۔ اور جو دو خاص صفت تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب وہ نجاشی بادشاہ کے پاس گئے تھے، مکے کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ساتھیوں کو، صحابہ کو واپس لانے کے لیے کہ یہ ہمارے مجرم ہیں، ہمیں دے دو واپس، تو بہت سارے اس نے سوال کیے تھے، سوال کو کیا کہیں گے، پرشن کیے تھے۔ ایک پرشن یہ بھی تھا وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ انہوں نے وہ سچے تو ایسے ہیں کہ کوئی مکے میں کوئی دوسرا ان سے زیادہ سچا نہیں ہے۔ کون کہہ رہا تھا؟ دشمن بول رہا تھا، شترو بول رہا تھا، وہ سب شتروؤں کا پوری ایک ڈیلیگیشن تھا، وہ کہہ رہے تھے ایسا سچا تو پورے مکے میں کوئی نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے نبی کا امتی بنایا، ان کے جیسا سچا نہ پہلے کوئی ہوا نہ بعد میں کوئی ہونے والا، تو ہمیں ان کے راستے پہ چلنا ہے، سچائی گرہن کرنی، ایمانداری اور تواضع، ہمبلنس اختیار کرنی ہے، بنوئے ہونا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سے سچی محبت عطا فرمائے۔ ہم واقعی دل سے، ابھی تک مکھ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہمیں دل سے محبت کرنے والا بنا۔ وہ ہمارے لیے ہمیشہ روتے تھے، ہم بھی کبھی ان کے لیے رونے لگے، اللہ ایسا کچھ بات پیدا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا پیر صاحب کرائیں گے، پیر کے ہوتے ہوئے دعا کوئی دوسرا کرائے گا؟ وقت ہو گیا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں جلدی سے پیر صاحب دعا کر دیں۔ اللہ اچھی بات ہے۔ میں نے کہہ رہا تھا کل پرسوں ان سے کہ بھئی آپ سے کوئی جیت نہیں سکتا، اور تو پیروں سے کون جیتے گا بتاؤ؟ اچھا بھئی درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہماری مصیبتوں کو دور فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہمیں روحانی جسمانی سب بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ اے کریم آقا ہمارے حال پر رحم فرما، اپنی سچی محبت اور کامل ایمان عطا فرما، اے اللہ اپنی سچی محبت اور کامل ایمان عطا فرما، اے اللہ ہمیں ہر طرح کے حرام سے بچا لیجیے، حرام دیکھنے سے، حرام سننے سے، حرام بولنے سے، حرام کھانے سے، اے اللہ حرام سوچنے سے بھی ہم کو بچا لیجیے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کو مغفرت و رحمت سے نواز دیجیے، ہمارے والدین، مشائخ، اساتذہ، دوست، احباب، رشتہ دار، الہ العالمین جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے سب کو مغفرت و رحمت سے نواز دیجیے۔ اے اللہ ہمیں بھی حسن خاتمہ عطا فرما۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے کریم آقا اس خاندان کی بھی جو ہمارے میزبان ہیں سب کو شرف قبولیت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ نیکی کے راستے پر پختہ کر دیجیے، جمع دیجیے۔ اے اللہ ان کی نسلوں کو بھی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے فیصلے فرما دیجیے، دین کے خدام پیدا کر دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کما تحب وترضى۔